اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات کی پارٹ 4 ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 13 14 پڑھ رہے تھے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس یہ ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز، ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ، پس یہ لوگ جب ہو جائیں گے بِالسَّاہِرَةِ چٹیل میدان میں۔ یہ تو ہم قرآن پاک میں ابھی آخری سپاروں میں جگہ جگہ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے کہ جب زمین کو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی جب زمین کھینچ دی جائے گی تو اس کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں، جتنی بھی کھائیاں گہرائیاں وہ ختم ہو جائیں گی، جتنے بھی پہاڑ ہیں اونچائیاں وہ، یعنی زمین کی جو اونچائیاں اور جو گہرائیاں ہیں وہ ختم ہو کے زمین برابر ایک چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی۔ تو وہ ایک ہی چیخ ہوگی جو انہیں قبروں سے نکال کے باہر چٹیل میدان میں پھینک مارے گی، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ بھی سورہ یاسین میں کہ ممر کا دینا کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہماری آرام گاہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو اللہ نے پورا کرنا تھا۔ یہ سورہ یاسین میں بڑے اہم بڑے مطلب ڈیٹیل میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جب قبروں سے نکالا جائے گا اس کو، ان کو کافروں کو، تو اس ٹائم ان کے کیا حالات ہوں گے، ان کے کیا مطلب کیفیت ہوگی، ان کیفیت کا کس طرح جواب دیا جائے گا۔ یعنی قرآن پاک میں نا ہر کیفیت کا، ہر اعتراض کا، ہر چیز کا باقاعدہ بہترین انداز میں جواب دیا گیا۔ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھیں غور کریں، دیکھیں بھی، ہم مطلب ہم غور نہیں کرتے، ہمارے لیے یہ چیز اہم ہی نہیں ہے، مذہب دین، ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اور اس میں بھی مطلب حالانکہ ہر بندے کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، اس کے باوجود موت سے یوں ذکر سے اگر کوئی ذکر بھی کر دے نا ان کے سامنے مرنے کا، تو یوں استغفر اللہ کر کے ذکر مطلب منہ موڑ لیتے ہیں جیسے انہوں نے واقعی مرنا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت ہماری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم مثال بیان کریں، حل عطا کا، کیا آئی تمہارے پاس، عطا کا آنا، تمہارے پاس آتا یا آنا، حل عطا کا، کیا آئی تمہارے پاس، حدیث و خبر موسیٰ، موسیٰ کی، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی، اس جب نادا ہو، اسے بلایا، نادا ندا دینا، بلانا، پکارنا، اس کا مطلب بلانا ہوتا ہے۔ اس نادا ہو، جب بلایا اسے، رب ہو، اس کے رب نے، بالوادی، وادی کی طرف، المقدسی، مقدس، طوا، طوا، وادی مقدس، طوا کی وادی میں اسے بلایا۔ یہ اصل میں اس وقت کا واقعہ جب حضرت موسیٰ مدین سے واپس آ رہے تھے نا، تو انہیں ایک جگہ آگ کی حاجت پیش آئی کہ آگ چاہیے ہمیں، ان کو آگ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے دیکھا دور کہیں انہیں آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو وہ آگ کی طرف گئے، تو وہاں درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس طرح رب کا تعارف ہوا اور انہیں نبوت ملی۔ تو اس ٹائم جو ہے یہ بات ہوئی تھی۔ اذهب، اذهب کا مطلب اذهبا یذهب اذهابا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، اور اسی سے صیغہ امر ہے اذهب، اذهب جاؤ، بھاگو، مفہوم تو ہوگا عام لفظی مطلب بھاگو، لیکن یہاں مفہوم ہے جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، انہو، بے شک وہ، طغا، طغا اصل میں تھا طغایا، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکش ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا دریا میں یا سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی کا مطلب سرکشی، یعنی اپنے ہاتھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اذهب الی فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ تو سرکش ہو گیا ہے۔ فقل، اور کہو، کل کا مطلب کہو، حل اسے، کہ حل کیا، لکا ہے تیرے لیے، الی اس چیز کی طرف، کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے، ان کے تزکا، تیرا تزکیہ کیا جائے، زکایا یا زکیو تزکیتن، تو مطلب یہی ہے زکایا یا زکیو، تو تزکیو تھا اصل میں۔ تو کہہ دو کہ کیا تو تیار ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ کیا جائے یا تیری مطلب تجھے پاک کیا جائے، وَأَهْدِيَكَ، اور میں ہدایت دوں تجھے، اور میں رستہ دکھاؤں، ہدایہ وہ اس نے ہدایت دی، یہدیو وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، اور اہدیو میں ہدایت دیتا ہوں یا دوں گا، وَأَهْدِيَكَ اور میں رستہ دکھاؤں، وَأَهْدِيَكَ اور میں رستہ دکھاؤں، إِلَىٰ رَبِّكَ تجھے تیرے رب کی طرف، فتخشیٰ پس تو ڈر جائے اپنے رب سے، میں تجھے تیرے رب کی طرف رستہ دکھاؤں۔ تو کیا تو چاہتا ہے کہ بھی میں تجھے پاک کروں، تیرا تزکیہ کروں، اور تیرے رب کی طرف تجھے رستہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرے۔ فَأَرَاهُ بس دکھایا، آراہو، اس صورت میں عربی ذرا بڑے مدلل انداز میں واضح مطلب زیادہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رعایا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، خود کوئی کام کرنا،
اور ارا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دکھانا. ارا کا اصل میں تھا ارآیو، جیسے تھا شاربہ اس نے پیا، اور اشربو اس نے پلایا. تو رآیا اس نے دیکھا، ارآیو اس نے دکھایا. ارآیو کو اراہو ارا پڑھا جاتا ہے. فاراہو پس اس سے دکھایا آیت الکبریٰ بڑی نشانی. اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی، سب سے بڑا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اکبر کی مونس ہوتی ہے کبریٰ. تو فاراہ الآیت الکبریٰ اسے دکھائی بڑی نشانی. یہ ہم نبی کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھی کسی نے نبی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے مختلف معجزات مانگے گئے. تو حضرت موسیٰ سے بھی مانگے گئے. تو حضرت موسیٰ کے بڑے معجزات تھے، ان کے عصا کا کبھی سانپ بن جانا، کبھی ان کے عصا سے 12 چشمے پھوٹنا، کبھی ان کے عصا سے سمندر کے 2 حصے ہو جانا، اور کبھی ان کے عصا کا جب بغل سے نکالو تو چمکنا. تو یہ سارے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی. تو یہ آیت نمبر 20 تک. کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.